الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ترجمہ: مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ یعنی پیسہ روپیہ لے کر احکام شرعیہ کو اور اخبار الہیہ کو بدل ڈالتے ہیں۔ ادھر عوام الناس نے انہیں جیسے پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ خدائی مرتبہ دے رکھا ہے، تو پھر یہ لوگ جو بھی غلط سلط کہہ دیں وہی ان کے نزدیک حجت ہے۔ اس طرح یہ علماء اور مشائخ نذرانے وصول کرنے اور روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے اور اپنی ریاست اور سیاست اور دکانیں چمکانے کے لیے عوام کو مکر و فریب کے جال میں پھنسا کر راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر عوام الناس ان کے جال سے نکل جائیں گے اور دین حق اختیار کر لیں گے تو ان کی ساری چودراہٹ اور ساری آمدنی بند ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کو حال سنایا گیا تاکہ مسلمان بھی متنبہ ہو جائیں کہ امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب تین جماعتوں کے خراب اور بے راہ ہونے میں ہے، اور ان تین جماعتیں کون سی ہیں؟ علماء، مشائخ اور اغنیاء اور رؤسا۔ ان میں سے دو کا ذکر تو ہو چکا، تیسری جماعت کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو کہ دولت اکٹھی کرتے ہیں، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے ہو، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جیسے کہ زکوٰۃ نہ دیں اور جن لوگوں کے حقوق واجب ہیں وہ نہ نکالیں، ان کی یہ سزا ہے۔ تو اسی سے ان احبار و رہبان کا انجام معلوم کر لو، جو حق کو چھپا کر یا بدل کر روپیہ بٹورتے ہیں اور ریاست قائم رکھنے کی حرص میں عوام کو خدا کے راستے سے روکتے پھرتے ہیں۔ بہرحال دولت وہ اچھی جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو ان تینوں جماعتوں میں شامل ہونے والا نہ بنا، بلکہ ہم کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔